جی انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کو پریشان آئے اور ہم اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں. یہ دیکھا نہیں آپ نے مری میں حضرت جی کیا ہوا؟ یہ نہیں کو کسی نوجوان بچے نے بتایا، میں نے کبھی بات نہیں کرنی تھی. بڑے معتبر احباب جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بہت لوگوں نے بتایا حضرت جی. کہتے ہیں اس رات حضرت ہم نے زندگی اور موت کو آپس میں لڑتے دیکھا حضرت. ایک گرم پانی کا گلاس حضرت اس رات 100 میں بیچا گیا حضرت. ایک انڈا 500 میں بیچا گیا حضرت. ایک کمرے کا حضرت جی 40 ہزار تک مانگا گیا حضرت. ہم انتظار کرتے اور یہ نہ سمجھنا حضرت نہیں وہ تو کھل گئے نا، پتہ نہیں ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے. میرے بزرگوں سے کسی نے پوچھا حضور نیک کی ہے تو پیڑا کی ہے؟ فرمایا ہمیں جڑا پھڑ کتے وہ پیڑا ہے جنا نہ پھڑیا جائے نیک ہے باقی چوپ ہی کر رہا ہے. ہاں پتر ہاں ٹھیک ہے تنقید ہو رہی ہے مری والوں پہ بڑی زیادہ ہونی بھی چاہیے، وہ اس لائق ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی. لیکن پتر بتائیں کیا ہر رمضان میں 80 والے ٹماٹر 180 میں نہیں بیچتے؟ کیا جب بڑی عید آتی ہے تو ہم توڑی مہنگی نہیں کر دیتے؟ کیا بڑی عید والے دن حضرت آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ شاپروں میں گوشت تقسیم ہونا ہے، کیا ہم شاپروں کا ریٹ نہیں بڑھا دیتے؟ صرف فرق یہ ہے کہ وہ کھل گئے، ہم ذرا ابھی تک اس طرح نہیں کھل سکے جس طرح وہ کھلے ہیں. نہیں حضرت جی کبھی حضرت جی کسی بلکہ کوشش کرنا جس دن کو مجبور ہو کے آئے اس سے پیسے ہی نہ لینا حضرت جی. جس دن کو پریشان ہو کے آئے نا اس دن لینا ہی نہ اس سے. اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں معاف کر دے گا حضرت. دن ہے ہمارے پاس حضرت، انداز نہیں ہے حضرت. یہ میں نے پڑھا ہے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا پہلے دن ایک بچی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے آ کے نا رونا شروع کر دیا. بڑے رقیق القلب تھے یارے گار. آپ نے اس بچی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. اور اس کرتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا وہ بتا. اور اس کرتی ہے اے خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں بہن نہیں، اکیلی ہوں. گھر میں ایک دادی ہے، بوڑھی بھی ہے، کمزور بھی ہے اور آنکھوں سے نابینا بھی ہے. ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چونا، اردو میں کہتے ہیں دھونا، نکالنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ان کا دودھ نکال کے نا بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نہیں نکال سکتی. دادی نابینا بھی ہے، بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، اس سے دودھ نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. کہاں یہ اسلام حضرت آج؟ اور کسے دا سی کی چونا ہے حضرت جی؟ اسی کدی اپنے نوں نہیں جو کے دیتا حضرت. کسے دا سی کی چونا ہے حضرت ہیں؟ اب رو پڑے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرت رو پڑے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. رو کے اس بچی کو جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نہ رو، میرے محبوب علیہ السلام نے تو وصال فرما لیا، پردہ کر لیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. اس لیے جی دن بھی مناؤ، لیکن اس وقت پاکستان کو ان کے انداز کی ضرورت ہے. اسی سیالکوٹوں آئے ہیں حضرت جی، میں مسجد چ بیٹھا، اللہ دی قسمیں سڑک تے گڈی چلانے آئے لگتا ہی سارے ایک دوجے دے دشمن ہیں. کوئی کسر کھان نو تیار نہیں، کوئی کسی لیے رکن نو تیار نہیں، کوئی کسی نو رستہ دین لی تیار نہیں ہے. وجہ دن تو ہیں حضرت جی، لیکن قوم ان کے انداز بھول چکی ہے حضرت جی. آؤ حضرت آؤ ان کے انداز بھی منائیں، ان کے اس وقت ضرورت ہے. نہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں حضرت ہمیں کوئی باہر سے نہیں مارے گا، ہم ایک دوسرے کو خود ہی مار دیں گے. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ حضرت ہمارا کردار اتنا مضبوط ہوتا کہ اس وقت آپ کے پاکستان میں جتنے عیسائی ہیں نا سارے ہمارا کردار دیکھ کے مسلمان ہو جاتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا ہمارا اتنا اچھا کردار ہوتا کہ ادھر جتنے بھی غیر مسلم ہیں سارے مسلمان ہو جاتے. مسلمان ایسے کی کرنے ہیں مارن ٹور پہ ہیں. مسلمان کرنے والے تو گئے. وہ یہ تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا کا کردار رکھنے والے لوگ جنہوں نے زمانے جیتے. حضرت آپ حضرت تلوار سے ملک تو فتح کر لیں گے لیکن آپ دل نہیں فتح کر سکتے کسی کا. دل فتح کرنے کے لیے آپ کو کردار لانا پڑے گا. حضرت سیدنا بایزید علیہ الرحمہ آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا ہمسایہ ایک مجوسی تھا اور حضرت بایزید آپ ساری رات اپنے سین میں نا قیام فرمایا کرتے تھے اللہ کے حضور. وہ ساتھ والے گھر سے نہ رونے کی آواز آ رہی تھی. محتاط لوگ تھے. رات کو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. صبح جب تھوڑی گہما گہمی ہو گئی آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا. آپ نے کہا ساری رات گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا خامن تجارت کی غرض سے نا سفر پہ ہے اور جو وہ ٹائم دے کے گئے تھے آ نہیں سکے، لیٹ ہو گئے، تو ان کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. تو وہ جو پیسے دے کے گئے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اب میں بھی بھوکی ہوں، سینہ خشک ہے، بچہ بھی بھوکا ہے. اور آج رات تو یہ کیفیت تھی کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. بچہ بھوکا بھی تھا، اندھیرے میں بھی تھا، اس لیے ساری رات وہ روتا رہا ہے. آپ تڑپ گئے. بایزید تو ساری رات نفل پڑھتا رہا اور بالکل تیرے ساتھ ایک بچہ بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا. تو کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو کیا جواب دے گا؟ کس طرح سامنا کرے گا نبی علیہ السلام کا؟ صحابہ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے، ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. تو کل کیا منہ دکھائے گا؟ اسی وقت بازار گئے، سودا سل ضرورت کی اشیاء خریدی، لا کے دی. کہا کہ ضرورت ہو تو پیغام بھیجنا، میں بھی دھیان رکھوں گا. وہ لکھا ہے مفہوم ہے جس کا کہ خامن جب آیا نا اس نے آتے پہلا سوال یہ کیا پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس ایک دن ہوئی، پھر اس کے بعد نہیں ہوئی. اس نے کہا ایک دن کیوں ہوئی، پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے وہ سارا بتایا. وہ کہتا بیٹھوں گا بعد میں، پہلے پھر میں بھی حضرت کا شکریہ ادا کر کے ہوں. وہ شکریہ ادا کرنے آیا. حضرت آگے سے اسے فرمانے لگے تو شکریہ چھوڑ، بس یہ بتا وہ جو رات کو بچہ بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا ہے تو نے اس پہ مجھے معاف کر دیا ہے؟ اور اس کرتا ہے حضرت میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اب معافی مانگنے. فرمایا ہاں، جن سے ہم نے دین سیکھا اور جن سے انہوں نے سیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ محبوب علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. ایک چھوٹا سا بچہ ساری رات بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا اور بایزید نفل پڑھتا رہا. کل میں جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو چھوڑ، تو یہ بتا تو نے مجھے معاف کیا. وہ آگے سرچ کرتا ہے حضرت پھر آپ بھی معافی کو چھوڑیں، آپ بھی کلمہ پڑھا کے مجھے سونے دین میں داخل کر لیں. ٹھیک ہو آج کردار کی ضرورت ہے. آج کردار کی ہمیں جیسے حضرت ہم غصے سے بھرے لڑاکے ہیں، لیکن حضرت جی میں پھر وہی بات کروں گا. شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جی امام زین العابدین اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کے 72 پیارے شہید کیے گئے. آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے 72 شہادتیں دیکھی. یہاں تو حضرت چھوٹی سی اینج ہو جائے، گالیاں، بد زبانی، پتہ نہیں گولیاں تک چل جاتی ہیں. 72 حضرت ایک ایک کر کے، اور وہ 72 ایسے تھے کہ ان جیسا تھا ہی کوئی نہیں حضرت. ان میں امام حسین شامل تھے جی، جن کے لیے محبوب فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین. ان میں قاسم تھے، علی اصغر تھے، علی اکبر تھے حضرت جی. وہ صاحب تصرف تھے، وہ زور والے تھے، وہ طاقت والے تھے حضرت جی، شانوں والے تھے. چاہتے تو نقشہ بدل کے رہا، لیکن بتا دیا صبر کہتے کس کو. باقی تو سب کو پتا تھا نا آج زور نہیں دکھانا، آج یہ دکھانا ہے کہ راضی کیسے رہ جاتا ہے.
میں نے پڑھا ہے حضرت جی امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جتنی دیر کاروان آل بیت میدان کربلا میں موجود رہا، امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، یہ کسی نہ کسی کی گود میں ہی رہے. کیوں؟ یہ نہ ہو علی اصغر کو زمین پہ لٹائیں گے ایڑی رگڑے نیچے سے پانی نہ نکل آئے. کر دکھایا حضرت. صبر کہتے کس کو ہے؟ بتایا کہ راضی کیسے رہ جاتا ہے حضرت. امام زین 72 دیکھے حضرت جی، اتنے تو ایک گال نہیں بھول دی، 72 دیکھے، جن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھا ہے کہ جی یہ آج بھی گھر موجود ہے مدینہ پاک، اللہ ہم سب کو لے جائے تو آپ اس کی ضرور زیارت کیجیے. بہت روحانیت ہے حضرت اس جگہ. وہاں جاتے خود نہیں سمجھ آتی، آپ کا دل موم سے بھی نرم پڑ جائے گا. اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو آپ کو خود نہیں سمجھ آئے گی آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت. اتنی آنکھیں برستی ہیں حضرت اس جگہ جا کے، ایسے دل نرم ہوتا ہے حضرت. لکھا ہے کہ اسی گھر میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. ایک یزیدی سپاہی آ گیا، اس نے آ کے نا امام صاحب سے پناہ طلب کی. امام صاحب نے دی، 3 دن رکھیا، 3 راتاں رہا. جب چوتھا دن آیا نا اس نے اجازت طلب کی. امام صاحب نے کثیر مال عنایت کیا. لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے واپس آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. ہائے ہائے کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ بات کیوں آئی ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ دیتے. آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا سن، جب تو نے میرے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا، میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں. فرق اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. جتنے نوجوان بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے اب کردار کی طرف توجہ دے. بڑی باتیں ہو گئی، بڑے دعوے ہو گئے، اب حضرت جی کردار